باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیدار ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد بلال۔ آج ہم جس اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور وہ ٹاپک ہے تحریک خلافت۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے خلافت بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماضی میں خلافت کا لقب حاصل کرنے والے جو ترک تھے، اس سے پہلے بھی یہ خلیفہ کا عہد بہت سے حکمرانوں کو حاصل ہوا۔ بیسیکلی خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص، جو حکمران حجاز مقدسہ یعنی کہ مکہ اور مدینہ میں اپنی حکومت قائم کر لے تو وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ترک نے بھی جب مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کو فتح کیا تو ان کو یہ لقب مل گیا، لیکن انہوں نے خلافت کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت ہی یعنی کہ نیا ایک لقب اپنے لیے چوز کیا۔ اس کا نام تھا خادم الحرمین شریفین۔ تو ناظرین، اس کے بعد آج تک وہ لقب وہاں پہ حکمران یعنی کہ آل سعود بھی اس کو کاپی کر کے آج ان نے بھی یہ لقب اپنا ساتھ لگا لیا ہے، جس کو کہتے ہیں الخادم الحرمین شریفین۔ تو اب بات کرتے ہیں تحریک خلافت۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا۔ ترکی کی جنگ میں شمولیت سے ہندوستان کے مسلمان پریشان ہوئے کہ اگر انگریز کامیاب ہو گیا تو ترکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جائے گا۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کا ساتھ دینے کے لیے وزیر اعظم برطانیہ لارڈ جارج سے وعدہ لیا کہ جنگ کے دوران میں مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کی بے حرمتی نہیں ہوگی، اور جنگ کے بعد مسلمانوں کی خلافت محفوظ، جرمنی کو شکست اور برطانیہ کو فتح ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور اس کے اتحادیوں نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے اپنی فوجیں بصرہ اور جدہ میں داخل کر دیں۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں کو وعدے یاد دلانے کے لیے اور خلافت کے تحفظ کے لیے ایک تحریک شروع کی، جسے تحریک خلافت کا نام دیا گیا۔ خلافت کمیٹی کا قیام 5 جولائی 1919 کو خلافت کے مسئلے پر رائے عامہ کو منظم کرنے اور متفقہ لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بمبئی میں آل انڈیا خلافت کمیٹی قائم کر دی گئی، جس کے صدر سیٹھ چوٹانی اور سیکرٹری حاجی صدیق کھتری منتخب ہوئے۔ تحریک خلافت کے بڑے بڑے مقاصد یہ تھے: خلافت عثمانیہ برقرار رکھی جائے، مقامات مقدسہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ عثمانی خلافت کی تحویل میں رہیں، سلطنت عثمانیہ کو تقسیم نہ کیا جائے۔ خلافت کمیٹی کا پہلا اجلاس نومبر 1919 میں دہلی میں ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ مسلمان انگریز کے جشن فتح میں شریک نہیں ہوں گے، اور اگر ان کے مطالبات منظور نہ ہوئے تو وہ حکومت سے عدم تعاون کریں گے۔ اس اجلاس میں ہندوؤں سے تعاون کی اپیل کی گئی۔ ہندو مسلم اتحاد ہو گیا۔ آل انڈیا کانگریس نے پہلے ہی رولٹ ایکٹ کے خلاف ملک گیر مہم شروع کر رکھی تھی۔ دسمبر 1919 میں آل انڈیا کانگریس، مسلم لیگ اور خلافت کمیٹی کے اجلاس امرتسر میں منعقد ہوئے، جہاں گاندھی جی نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا۔ خلافت وفد انگلستان میں گیا۔ 1920 میں مولانا محمد علی جوہر کی قیادت میں ایک وفد انگلستان یعنی کہ موجودہ انگلینڈ گیا۔ وفد انگلستان، اٹلی اور فرانس کے دورے پر روانہ ہوا تاکہ وزیر اعظم برطانیہ اور اتحادیوں کو ان کے وعدے یاد دلائیں۔ وفد نے برطانیہ پہنچ کر وزیر اعظم لارڈ جارج سے خوف
ناک انصاف ہو چکا۔ وزیر اعظم لارڈ جارج سے ملاقات کی، لیکن اس کا جواب آسٹریلیا اور جرمنی سے خوفناک انصاف ہو چکا اور ترکی اس سے کیوں کر بچ سکتا تھا سن کر مایوسی ہوئی۔ اس کے بعد وفد نے اٹلی اور فرانس کا بھی دورہ کیا، مگر کہیں سنوائی نہ ہوئی۔ تحریک کی سرگرمیاں: تحریک خلافت کے تحت وفود بھیجے گئے۔ وفود نے پوری یورپی ممالک خصوصاً برطانیہ میں بر صغیر کے مسلم رائے عامہ سے حکومتوں کو آگاہ کیا۔ ڈاکٹروں اور نرسوں کے گروپ عثمانی مجاہدین کے مرہم پٹی کے لیے بھیجے گئے۔ ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ عثمانی حکومت کو رقوم مہیا کی گئیں۔ مسلم عوام نے کثیر دولت کرنسی سونے اور چاندی کی صورت میں جمع کر کے عثمانی حکومت کی مالی مدد کے لیے روانہ کی۔ بر صغیر کے چھوٹے بڑے شہروں اور قصبوں میں بڑے بڑے جلوس نکالے گئے، جلسے منظم کیے گئے، ہڑتالیں کی گئیں اور مسلم عوام نے بڑی تعداد میں گرفتاریاں پیش کیں۔ تحریک کے لیڈروں کو جیلوں میں بند کیا گیا، لیکن تحریک کی آب و تاب میں کوئی فرق نہ آیا۔ تحریک خلافت میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور کا کردار بھی اہمیت کا حامل تھا۔ ان دنوں میں یہ نعرہ بہت مقبول ہوا، کہتی ہے اماں محمد علی جوہر کی، جان بیٹا اپنی خلافت پہ دے دو۔ مسلم صحافت نے بھی زوردار کردار ادا کیا۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار، مولانا آزاد نے الحال اور مولانا محمد علی جوہر نے کامریڈ و ہمدرد اخبار کے ذریعے مسلم عوام کے ذہنوں میں طوفان پیدا کیا۔ معاہدہ سیوری: مکمل خلافت وفد ابھی انگلستان میں ہی تھا کہ ترکی پر معاہدہ سیور مسلط کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں تمام بیرونی مقبوضات ترکی سے چھین لی گئیں۔ ترکی پر فضائی فوج رکھنے پر پابندی لگا دی گئی اور درہ دانیال پر اتحادیوں کی بالادستی قائم رکھی گئی۔ تحریک ترک موالات: وفد خلافت کی ناکام واپسی اور معاہدہ سیور کی ذلت آمیز شرائط کے خلاف خلافت کمیٹی نے 1920 میں تحریک ترک موالات کا فیصلہ کیا۔ گاندھی کو اس تحریک کا رہنما مقرر کیا گیا۔ اس کے اہم پہلو یہ تھے: حکومت کے خطابات واپس کر دیے گئے، کونسلوں کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا جائے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، تعلیمی ادارے سرکاری امداد لینا بند کر دیں، مقدمات سرکاری عدالتوں کی بجائے ثالثی عدالتوں میں پیش کیے جائیں، انگریزی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ تحریک کے دوران میں کچھ علماء، مولانا عبدالباری، مولانا ابوالکلام آزاد، علی برادران نے ہر عظیم کو دارالحرب قرار دے کر یہاں سے ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا، جس پر ہزاروں مسلمانوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر افغانستان کی راہ لی۔ یہ ہجرت حکومت افغانستان کے عدم و تعاون سے ناکام ہو گئی اور مسلمانوں کو کافی جانی و مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ کی انتظامیہ سے سرکاری امداد نہ لینے کی اپیل کی۔ کالج کے انتظامیہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں مولانا محمد علی جوہر نے بہت سے طلباء کو اپنے ساتھ ملا کر جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد رکھی۔ یہ ادارہ 1925 میں دہلی منتقل کیا گیا۔ ساحل مالابار مویلا مسلمانوں نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کے نتیجے میں انہیں تشدد کا سامنا بنایا گیا۔ چنانچہ انہوں نے تنگ آ کر 1925 عیسوی میں بغاوت کر دی۔ حکومت نے اس بغاوت کو سختی سے کچل دیا
اور ہزاروں موپلیوں کو موت کی منہ میں دھکیل دیا۔ 5 فروری 1922 کو تحریک خلافت کی حمایت میں لوگوں نے مشتعل ہو کر اتر پردیش کے ایک گاؤں چورا چوری میں ایک تھانے کو آگ لگا دی، جس میں 22 سپاہی جل مرے۔ اس واقعے کو آڑ بنا کر گاندھی نے اعلان کر دیا کہ چونکہ یہ تحریک عدم تشدد پر کاربند نہیں رہی، اس لیے اسے ختم کیا جاتا ہے۔ ناکامی کے اسباب بہت تھے، ان میں سے کچھ یہ ہیں: ناپائیدار اتحاد۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کا اتحاد سطحی، جذباتی اور وقتی تھا۔ دونوں قوموں کو حکومت کے خلاف نفرت نے عارضی طور پر اکٹھا کر دیا تھا، لیکن شدی اور سنگٹن کی تحریکوں نے جلد ہی اس اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور تحریک خلافت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ مقاصد میں تضاد آنا شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی تحریک خلافت سیاسی فائدے کی بجائے مذہبی جوش و خروش پر مبنی تھی۔ ہندو اس سے سیاسی فائدہ تلاش کر رہے تھے جو تحریک خلافت کی کامیابی سے ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ جب تحریک خلافت کامیابی سے ہمکنار ہونے والی تھی تو گاندھی نے تحریک ختم کرنے کا اعلان کر کے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ گاندھی جی کی کلہ بازی۔ گاندھی نے اس تحریک کو اس وقت ختم کرنے کا اعلان کیا جب مسلمانوں کے تمام رہنما جیل میں تھے اور تحریک کی قیادت سنبھالنے والا کوئی موجود نہیں تھا۔ اس سے تحریک بھی ختم ہو کر رہ گئی اور مسلمانوں کا اپنے قائدین سے بھی اعتماد اٹھ گیا۔ گاندھی جی ہندوؤں کے مہاتما بن گئے اور مولانا محمد علی جوہر گوشاگم نامی میں چلے گئے اور اسی حالت یعنی گمنامی میں ان کی وفات ہو گئی۔ ترکی میں جمہوریت کا نفاذ ہو گیا۔ مارچ 1924 میں مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی کے علاقے آزاد کرہ میں جمہوریہ کے قیام اور اپنی صدارت کا اعلان کر دیا اور ترکی میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ جنگ عظیم اول تو ختم ہو چکی تھی، لیکن اتحادیوں میں سے ایک ملک یونان یعنی کہ موجودہ گریس ترکی کو مزید تباہ کرنے کے در پہ تھا۔ اس دوران ایک ترک جنرل مصطفیٰ کمال پاشا نے بکھری ہوئی ترک قوتوں کو مجتمع کیا اور یونانیوں کو شکست دی۔ مصطفیٰ کمال پاشا نے آخری خلیفہ عبدالحمید ثانی کو اقتدار سے الگ کر کے حکومت اپنے ہاتھوں میں لے لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ترکی اپنے قدموں پر کھڑا ہونے لگا۔ روس اور برطانیہ میں ترکی پر قبضے کے لیے باہم رقابت موجود تھی، چنانچہ یہی رقابت ترکی کو بچا گئی۔ مصطفیٰ کمال پاشا اتاترک کی حکومت نے اتحادیوں کے ساتھ ایک معاہدہ لوزان تحریر کیا۔ جی ناظرین، یہ وہی معاہدہ لوزان ہے جو 2023 کو ختم ہونے والا ہے۔ اس معاہدے کی شرائط معاہدہ سیورے کے مقابلے میں ترکی کے لیے بہتر تھیں۔ ترکی میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی اور جمہوریت قائم ہو گئی۔ حجاز مقدسہ پر شریف مکہ کے زیر اقتدار دے دیا گیا اور ترکی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ نئے حالات کی روشنی میں بر صغیر میں تحریک جاری رکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، اس لیے قائدین اور عوام رفتہ رفتہ خاموش ہو گئے۔ ایک لحاظ سے تحریک کے مقاصد پورے ہو گئے تھے، مثلاً خلافت کو ترکوں نے خود ختم کر دیا تھا، حجاز مقدسہ پر عربوں کا کنٹرول ہوا تو اس علاقے کے تقدس اور احترام کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ ترکی بحیثیت ایک ملک قائم رہا، تاہم حکومت ترکی نے از خود بہت سے علاقوں پر اپنی حاکمیت ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہودی وطن کے قیام کی سازش۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ حکومت نے اعلان بالفور یعنی کہ
اعلان بالفور کی روح سے فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنانے کی سازش کی، اس لیے وہ سلطنت عثمانیہ کی سابقہ حدود کو بحال کرنا نہیں چاہتی تھی۔ سعودی عرب کا قیام ہوا۔ شریف مکہ نے سازش کر کے حجاز مقدسہ کو سلطنت عثمانیہ سے الگ کر لیا تھا، جس پر عبدالعزیز ابن سعود نے سعودی عرب کے نام سے ایک الگ مملکت کے قیام کا اعلان کر دیا، جس سے تحریک خلافت مانند پڑ گئی۔ اب تحریک خلافت کے نتائج یہ ہوئے، تحریک خلافت جیسی عوامی تحریک کی مثال برصغیر کی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس میں شک نہیں کہ یہ تحریک اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہی، لیکن اس نے ہندوستان کی سیاست اور مسلمانوں کی تاریخ پر گہرے نقوش مرتب کیے۔ مسلمانوں کی مایوسی، ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ، سیاسی شعور کی بیداری، پرجوش قیادت کا ابھرنا، علماء اور طلباء کا سیاست میں داخلہ، گاندھی جی کی قیادت، داخلی مسائل کی طرف توجہ، آل انڈیا کانگریس اور جمعیت علماء ہند میں تعاون، یہ سب چیزیں تحریک خلافت میں تھیں۔ ناظرین، اس سارے موضوع کو اخذ کیا جائے تو ہمیں بات یہ پتہ چلتی ہے کہ تحریک تو ناکام رہی، لیکن اس کی مین وجہ وہی تھے جس کے لیے یہ تحریک شروع ہوئی، یعنی کہ جب ایک تحریک شروع کی گئی ترکوں کی حمایت کے لیے، اور ترکوں نے ہی اس خلافت کا خاتمہ کیا جس کے لیے تحریک شروع ہوئی، تو اس کا باقی رہنا بے سود تھا۔ لیکن اس نے آج تک